اور حضرت صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. ان سے ہم عرض کرتے ہیں کہ آج ہمیں وضو کی سنتوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ کتنی ہیں، اور ان کی تھوڑی اگر تفصیل ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ سنتے ہی بیان فرما دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو کی سنتیں بیان کرنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں ایک ضروری مسئلہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. جی جی. کہ کسی عضو یعنی جو حصے وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان کو دھونے کے معنی یہ ہیں کہ اس عضو سے کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے. صحیح ہے. صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے. صحیح ہے. نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا. صحیح، زبردست، جزاک اللہ. اب کرم یا رب العالمین کے 14 حروف کی نسبت سے وضو کی 14 سنتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. جی سبحان اللہ. وضو کا طریقہ حنفی میں بعض سنتوں اور مستحبات کا بیان ہو چکا ہے. جی جی. اس کی مزید وضاحت یہ ہے جو سنتیں تقریباً وضو میں 14 سنتیں ہیں. صحیح. آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. نمبر 1 نیت کرنا. صحیح. نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا. صحیح. وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں. جب تک با وضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. نمبر 3 دونوں ہاتھ پونچوں تک 3 بار دھونا. پونچے یہ یہاں تک، یعنی صحیح، یہ جو دونوں ہاتھ ہیں یہ پونچوں تک دھونا 3 بار، یہ سنت ہے. جی. نمبر 4 3 بار مسواک کرنا. سبحان اللہ. نمبر 5 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا. جی. نمبر 6 روزہ نہ ہو تو گھرگھرا کرنا. صحیح ہے. 7ویں سنت 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا. صحیح. نمبر 8 داڑھی ہو تو احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا. جی جی. یعنی احرام میں ہو تو پھر اس کی احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ بال وغیرہ اکھڑ جاتے ہیں. احرام مقصد کیا خلال ایسے ہے نا؟ ایسے. ہاں جی، خلال اس طرح ادھر سے ہاتھ ڈالیں گے اور آگے سے اس کو نکال لیں گے، یہ داڑھی کا خلال ہو جائے گا. اور خلال بھی جو ہے یہ داڑھی گھنی داڑھی ہو تو اس وقت ہوتا ہے. اگر گھنی نہ ہو تو اس میں تو پھر یا سنت ادا کی نیت سے اگر کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو گھنی داڑھی ہے اس میں خلال ضرور کیا جائے. جو فرض واجب نہیں ہے لیکن یہ سنت ہے اس کی. صحیح ہے. نمبر 9 ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. صحیح ہے. یہ 9 اور 10 دونوں ہو گئے، یعنی ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا. صحیح. اور اس کا طریقہ جو ہے یہ یہی ہے کہ اس طرح بھی اس کا خلال ہو جاتا ہے. ہاتھ گیلے کر لیے جائیں اور اس طرح ان کو کر لیا جائے تو یہ خلال ہو جائے گا. اور پاؤں کا خلال کا طریقہ یہ ہے کہ دایاں جو پاؤں ہے اس کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اس کے سراغ سے یہ شروع کرے، یہ اس انگلی سے چھنگلیاں. یہ پاؤں ہے. ہاں جی. تو ایسے. ہاں جی، یہ پاؤں ہے نا، ایسے اس طرح اس کو خلال کریں گے. ٹھیک. دونوں پاؤں کا اس طرح خلال کر لیا جائے گا. نمبر 11 پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا. نمبر 12 کانوں کا مسح کرنا. نمبر 13 فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ پھر ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا. یعنی یہ ترتیب رکھنا بھی جو ہے یہ سنت ہے. صحیح. اور نمبر 14 پے در پے وضو کرنا، یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا. یعنی یہ نہیں کہ پہلے ہاتھ دھو لیے کونیوں سمیت اور پھر ٹھہر گیا اور یہ خشک ہو جائے اس کے بعد کیا، اس طرح نہیں. یہ پے در پہ وضو کرنا بھی سنت ہے، یعنی مسلسل لگاتار. اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں وضو کرنے اور صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.